नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, दरबार आले पर सईदा शरीफ जिंदाबाद, चाली पर सईदा शरीफ जिंदाबाद, मेरा पीर जगपीर अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन हम्दु शाकिरीन व अफ़ज़ल सलात व अफ़ज़ल सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन क़ाइदिल मुहज्जिरीन नबिय्यिल आलमीन इमामिल क़िबलतैन वसीलतिन साहिब काबा कौसैन आल मुज़य्यिन बिकुल्लि ज़ैन आल मुनज़्ज़ह मिन कुल्लि शैइन जद्दिल हसन वल हुसैन जद्दिल हसन वल हुसैन जद्दिल हसन वल हुसैन नबीयुल अंबिया अज़ीमुर रिजाल अज़ीमुल जूद वल अता रहमुल ज़ुनूब वल खता शफ़ीअना यौमल जज़ा सिर्रिल्लाहिल मख़ज़ून बिल्लाहिल मक़नून आलिमी मा कान व मा यकून आलिमी मा कान व मा यकून आलिमी मा कान व मा यकून सरूरी कल्बी मखदूम सैयदना व मौलाना व मौलाना व मौलाना व मौलाना मुहम्मद अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अक़ीमुस सलात इन्नल्लाह व मलाइकतहु यसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा स्पीकर जो है ना, इसकी नीयत के अंदर भी फ़र्क है तो मेरी नीयत के अंदर भी फ़र्क है। तो नज़र आ रहा है कि आपकी नीयत के अंदर भी फ़र्क तो नहीं, जैसे आपने ज़रूर पढ़ा फ़र्क तो नज़र आ रहा है। जो महबूब का नाम लिया जाए और अल्लाह कहे या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाह तो आप टूटे हुए दिल के साथ दुरूद शरीफ नहीं ऐसे नहीं, मैंने आपको बोला था मोहब्बत के साथ मोहब्बत के साथ सियासी लोग आते हैं तो उनके नारे आप लगाते हैं ना, तो वो कितनी ऊंची आवाज़ के साथ उन्होंने देना कुछ नहीं, स्वाय झूठ के स्वाय गलत मामला के कुछ नहीं होते। अल्लाह और अल्लाह का रसूल तो सब कुछ देने वाला है। माना हो गया झूठा ही साजिश जग सारा यकीनन अगर आपको शक नहीं है तो फिर दरूद ऐसे टूटे हुए दिल के साथ मरे हुए दिल के साथ नहीं मोहब्बत के साथ याद रखना सुनियों की यही तो एक पहचान है। सुनियों की पहचान ये है कि दरूद और सलाम पढ़ना। सुनी पहचाने यहाँ से जाता है, ये मैं नहीं कहता, शहजादा रसूल कह रहा है।
سنی کی پہچان یہ ہے کہ وہ درود پڑھتا ہے، سلام پڑھتا ہے، اور درود و سلام مزہ لے 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 کر تو بہرحال درود شریف ایسے نہیں پڑھنا آپ نے، درود شریف محبت کے ساتھ پڑھا کریں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ سپیکر بھی اس کی نیت کے اندر بھی فرق نظر آ رہا ہے، تو میری نیت کے اندر بھی فرق ہے، کیونکہ میں آج صبح کا نا، صبح کی نیت ٹھیک نہیں ہے۔ شیطان مداخلت کرتا ہے نا، ہر بندے کو مداخلت کرتا ہے۔ تو آج میرا پروگرام تھا سونے کا، تو مجھے نہیں پتا تھا کہ آج پروگرام ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا لیا، ہم پہنچ گئے۔ تو آپ سبحان اللہ بولیں گے یا کچھ نہ کچھ عام زبان سے کچھ تعریف، کچھ کلمات ایسے بولیں گے تو مجھے بھی سمجھ آئے گی کہ آپ سننے کے لیے آئے ہیں۔ تو آپ خاموشی کے ساتھ، تو میں پھر 2-4 منٹ کے بعد میں بھی ختم کر دوں گا۔ تو محبت کے ساتھ آپ نے کیا کہنا ہے؟ آپ کہیں گے نہ کہیں، میں نے آپ کو یہ اپیل کر دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، بلا تمہید، بلا تمہید کیا کہتے ہیں کہ میرا انداز بھی اگرچہ شوق نہیں، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات۔ یہ سپیکر کی آواز اگر کلیئر ہونا تو حضرات گرامی، یقیناً ایک بات اگر اچھی لگے تو یقیناً دل کی دنیا اس سے بدل جاتی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ بلا تمہید، اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ نماز جاگ کے بیٹھنا ہے، چند منٹ کے لیے بیٹھنا ہے، ہوش کو ٹھکانے کر کے بیٹھنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے 2 کان دیے ہیں، کس کے لیے دیے ہیں؟ ایک سننے کے لیے، دوسری کان نکالنے کے لیے نہیں، دونوں سننے کے لیے، دونوں سننے کے لیے کان دیے اللہ نے۔ تو اچھی بات لگے تو سنبھال کے ساتھ لے جائیے گا۔ اگر ناگوار بات گزرے تو جہاں جاتے ہوئے مجھے دے کے چلے جانا، میں ضرورت مند کو میں نے دے دوں گا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک، میری بات تیری بات یقیناً شک ہو سکتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے اندر شک نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم، نماز قائم، نماز قائم، نماز پڑھو۔ پڑھنے کا حکم نہیں ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ جگہ جگہ پہ 750 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے نماز قائم کرو۔ عالم تخیلات اور تصورات کے اندر اللہ کے حضور میں نے عرض کیا مولا پڑھنے کا حکم نہیں فرماتا، وجہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ پڑھتے تو سارے ہیں، پڑھتے تو توجہ ہے نا، پڑھتے تو سارے ہیں، اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو میں نے پڑھی ہیں، تو کچھ زیادہ تر چیزیں جو ہے نا وہ ایسی ہوتی ہیں کہ وہ بس دل سے نکلتی ہیں، وہ پڑھنے پڑھانے سے نہیں ملتی۔ تو جو دل سے نکلتی ہے نا وہ آپ پوری توجہ ہوگی تو پھر وہ دل سے باتیں، نیا نیا نقطہ، نئے نئے انداز وہ خود بخود نکلتی رہے گی۔
اس حوالے سے وہاں کی مسلح نماز قائم پڑھنے کا حکم نہیں مانتے. اگر پڑھنے کا حکم ہوتا نا تو پھر ایرا وغیرہ نتھو خیرہ سارے کے ساری نماز پڑھتے ہیں. پھر تو جتنے بد مذہب بد عقیدہ وہ آپ سے کئی گنا زیادہ بہتر نماز پڑھتے ہیں. لمبے لمبے سجدے، لمبے لمبے رکوع، لمبی لمبی تشہد، لمبی لمبی ثنا، رگڑ رگڑ کے ماتھے پہ مسلے کو زور زور دے دے ماتھے کے اوپر اتنا بڑا میرا واقعی مسلح. یا اللہ نماز پڑھنی نہیں چاہیے. اللہ فرماتا نہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ نماز نہ پڑھو، میں حکم دیتا ہوں کہ واقعی مسلح نماز قائم کرو. کچھ لوگوں نے بولا، انہوں نے کہا کہ واقعی مسلح کا مقصد ہے کہ نماز پڑھو. کسی نے کہا نہیں، واقعی مسلح کا مقصد ہے نماز کو مان لو. کسی نے کہا نہیں، قائم کرنے کا مقصد ہے نماز کے لیے ارادہ کر لو. کسی نے کہا نہیں، نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکل پڑو. کسی نے کہا نہیں، نماز صرف ایک دفعہ ہی پڑھ لو. کسی نے کہا نہیں، صرف نماز کا انکار نہ کرو، مان لو. کسی نے کچھ بولا، کسی نے کچھ بولا. میں دیوبندیوں سے نہیں پوچھتا، اہل حدیثوں سے نہیں پوچھتا، اہل تشیع سے نہیں پوچھتا، سنیوں سے نہیں پوچھتا، نقشبندیوں قادریوں چشتیوں سے نہیں پوچھتا. میں پوچھتا ہوں تو اللہ سے پوچھتا ہوں کہ مولا تجھے فرما دے. تجھے تو نقشبندی بھی مانتے ہیں، قادری بھی، چشتی بھی مانتے ہیں، دیوبندی بھی مانتے ہیں، اہل حدیث بھی مانتے ہیں، سنی بھی مانتے ہیں، اہل تشیع. یا اللہ تجھے تو سارے مانتے ہیں. اگر سارے مانتے ہیں تجھے تو یا اللہ تو بھی فرما دے کہ قائم کرنا کسے کہتے ہیں. واقعی مسلح نماز قائم کرو. یا اللہ قائم کیا ہوتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جس نے نماز قائم کر لی، اللہ فرماتا ہے اس کو دنیا کے اندر بھی وہ کامیاب ہے، عالم برزخ کے اندر بھی کامیاب ہے، اور عالم آخرت کے اندر بھی کامیاب ہے. یا اللہ اور اس کے علاوہ اللہ فرماتا ہے جس نے نماز قائم کر لی بس اس کے نام اعمال میں جنت لکھ دیتا ہوں. اللہ جو نماز قائم کر دے اللہ ایمان کی دولت نصیب کرتا ہے. جب دولت ایمان کی نصیب کرتا ہے تو پھر اس کو بشارت دیتا ہے کہ تیرا جنتی ہو گیا ہے، جنت کا مستحق ہو گیا ہے. واقعی مسلح یا اللہ نماز پڑھنے کا نام، ارادہ کرنے کا نام، مان لینے کا نام، چل پڑھنے کا نام نہیں. اللہ فرماتا نہیں. اگر نماز پڑھنے کا نام قائم کرنا ہوگا تو یہ جتنے بد مذہب بد عقیدہ وہ سارے کے سارے نماز آپ سے کئی گنا زیادہ بہتر پڑھتے ہیں. جن کو میں پسند نہیں کرتا وہ بھی نماز پڑھتے ہیں تو بڑی زبردست پڑھتے ہیں، بڑی خوشو بڑی خشوع کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، بڑی یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. لمبے لمبے سجدے، لمبے لمبے رکوع، لمبے لمبے قیام، لمبی لمبی داڑھی اور لمبے لمبے محراب. پھر وہ سارے کے سارے کامیاب ہو جائیں. اللہ فرماتا ہے نہیں، کامیاب اس کو کروں گا جو قائم کرے گا. جو قائم کرے گا کامیابی بھی اس کو دوں گا. ہدایت یافتہ بھی وہی ہوں گے، انعام یافتہ بھی وہی ہوں گے. دنیا کے اندر آخرت کے اندر کامیابی بھی اس کو ملے گی جو نماز کو قائم کرے گا، جو
جو نماز کو قائم کرے. یا اللہ پھر اور قائم کرنا کسے کہتے ہیں؟ تو ہی فرما دے. اللہ فرماتا ہے ہر پڑھی ہوئی نماز کو بچاؤ. قائم کرنا کسے کہتے ہیں؟ توجہ ہے نا؟ سبحان اللہ کہتے ہیں. پڑھی ہوئی نماز کو بچاؤ. بچانے کا نام قائم کرنا ہے، پڑھنے کا نام قائم کرنا نہیں، بچانے کا نام قائم کرنا ہے. جس نے پڑھی ہوئی نماز کو بچا لیا بس اس نے نماز قائم کر لی. ہم حاصل پڑھی ہوئی نماز کیا برباد ہو سکتی ہے؟ پڑھی ہوئی نماز برباد ہو سکتی ہے. اللہ فرماتا ہے، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ہاں تم کہتے ہو کہ 20 سال کے سجدے، 40 سال کی نمازیں، 80 سال کی نمازیں، کیا خشوع اور خضوع کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ نمازیں پڑھی ہوئی کیا برباد ہو سکتی ہیں؟ اللہ فرماتا ہاں ہو سکتی، ہو نہیں سکتی. اللہ فرماتا ہو گئی. یا اللہ وہ کون سا بد نصیب ہے، یا اللہ کون سا وہ بدبخت ہے جو نماز پڑھے تو خشوع کے ساتھ اور رگڑ کے وہ مثال کے طور پہ سجدہ ماتھے کو اتنا بڑا محراب بھی ڈالا، داڑھی بھی لگی، چلا بھی کیا، سارا کچھ کیا، تو پھر نماز پڑھے تو پھر آئے گا. یا اللہ 40 سال کے سجدے، 80 سال کی نمازیں کیا ساری برباد ہو سکتی ہیں؟ اللہ فرماتا ہو نہیں سکتی، ہو گئی. میں نے کہا کہ اللہ وہ کون سا بد نصیب ہے؟ اللہ فرماتا ہے کس نے 6 کروڑ سال نمازیں پڑھی، 6 کروڑ سال عبادت کی، 6 کروڑ سال عبادت کی، اللہ کی بندگی کی، اللہ کی توحید کا پرچار کیا، آپ اس کی سمدیت خالقیت رازقیت کا پرچار کرتا رہا، چلے بھی کرتا رہا، تقریب بھی کرتا رہا، عبادت کرتا رہا، زاہد بن گیا، عابد بن گیا. اتنی نمازیں کہ کسی آدمی نے اتنی نمازیں نہیں پڑھی، عبادت اتنی کہ کسی بشر نے اتنی عبادت کی نہیں. 6 کروڑ سال عبادت. تم چاہتے ہو 40 سال کی عبادت کی بات کرتے ہو، تم 80 سال کے سجدوں کی بات کرتے ہو. اللہ فرماتا ہے 6 کروڑ سال کی عبادت تباہ کر دی، 6 کروڑ سال کے سجدے میں نے اس کے رائنا کر دیے، 6 کروڑ سال کی سجدے میں نے مردود کر دیے. 6 کروڑ سال کے. اگر کوئی آدمی کسی کو بولے کہ 40 سال کے سجدے مردود ہو گئے، میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ تو آدمی مر جاتا ہے غم کے ساتھ کہ میں فجر کی نماز، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی نمازیں پڑھی اور سردیوں کے موسم، گرمیوں کے موسم کام کاج چھوڑ کے سارے کا سارا ٹائم نکال کے نمازیں پڑھتا رہا. 40 سال کے سجدے، افسوس، ہائے افسوس، کیسی سال کے سجدے میرے تباہ ہو گئے. 40 سال کی عبادت، ہائے میری عبادت تباہ ہو گئی. یا اللہ جس 6 کروڑ سال کی عبادت، جس بدبخت کی تو نے رائنا کر دی، مردود کر دی، پھر دیکھو تو صحیح کتنا بڑا افسوس ہوا ہوگا، کتنا بڑا افسوس ہوا ہوگا. سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ. آپ کو پتہ چل رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر جس کو پتہ چل رہا ہے نا وہ سبحان اللہ ضرور کہے گا. میں اپنے بھائیوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں 6 کروڑ سال کی عبادت میں نے مردود کر دی، 6 کروڑ سال کی عبادت میں نے رائے کر دی. یا اللہ وہ بدبخت کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے عزازیل. کون؟ شیطان کی عزازیل. 6 کروڑ سال کی عبادت. یا اللہ 6 کروڑ سال کی عبادت، ان عبادت کے اندر کوئی کمی تھی؟ اللہ فرماتا ہے نہیں. یا اللہ سجدوں کے اندر کوئی نقص تھا؟ اللہ فرماتا ہے نہیں.
یا اللہ پھر رکوع کے اندر، سجود کے اندر، کوئی تشہد کے اندر، ثنا کے اندر کوئی مشکل، کسی نماز کے کسی کونے میں، نماز کے کسی حصے میں کوئی کمزوری کو شکم تھا، اللہ فرماتا ہے نہیں، نماز بڑی زوردار، بڑی زبردست، نماز کے اندر کوئی بھی فرق نہیں تھا، تو یا اللہ مردود کیوں کر دی؟ مردود کیوں کر دی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس لیے مردود کر دی کہ 6 کروڑ سال کی عبادت تو کی، مگر وہ عبادت کرتا رہا، کرتا رہا، کرتا رہا، کرتا رہا، بچانے کا طریقہ نہیں تھا اس کے پاس۔ عبادت کرنے کا طریقہ تھا، عبادت کرنا جانتا تھا، عبادت بچانا نہیں جانتا تھا۔ معلوم یہ ہوا کہ تو 40 سال کی نمازیں، 80 سال کے سجدے، مولوی آدمی سجدے کرنا جانتا ہے، توجہ ہے، سبحان اللہ، نمازیں پڑھنا جانتا ہے، سجدے کرنا جانتا ہے، رکوع قیام سجود کرنا جانتا ہے، صحیح نماز پڑھنا جانتا ہے، مگر نماز بچانا نہیں جانتا۔ نماز پڑھنا جانتا ہے، نماز بچانا، یہ کون کہتا ہے؟ اللہ کہہ رہا، نماز پڑھنا جانتا ہے، شیطان نماز پڑھنا جانتا تھا، 6 کروڑ سال عبادت کی، 6 کروڑ سال اللہ کے نام کے ڈنکے بجائے، 6 کروڑ سال رکوع سجود دنیا کے چپے چپے کے اوپر سجدہ کیا، 6 کروڑ سال وہ عبادت کرنا جانتا تھا، سجدے کرنا جانتا تھا، رکوع سجود قیام کرنا جانتا تھا، یکسوئی کے ساتھ نماز پڑھنا جانتا تھا، مگر نماز کو بچانا نہیں جانتا تھا۔ نماز کو بچانا، نماز پڑھتا رہتا، دعاتا رہتا۔ مثال کے طور پہ ایک ٹانگے والا، ایک رکشے والا، ٹانگے والا سارا دن وہ محنت کرتا ہے تو پیسے کماتا ہے 100 روپے، اور رکشے والا سارا دن پیسے کمائے تو پیسے کماتا ہے 200 روپیہ۔ رکشے والا پیسے زیادہ کمائے یا ٹانگے والے نے زیادہ پیسے کمائے؟ بولے بولے بولے، توجہ کریں، توجہ کریں، توجہ کریں گے تو بات کریں گے، میری بات کا جواب دیں گے۔ اور مجھے افسوس ہو رہا ہے، افسوس ہو رہا ہے، یہاں تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، تو یہاں آپ بڑی محبیت کے ساتھ سن رہے ہیں، توجہ ہے نا؟ سبحان اللہ، مجھے بھی پتہ چلے کہ آپ کیسے سن رہے ہیں، سبحان اللہ، میں سمجھانے کی کوشش کروں گا، یقیناً کوشش کروں گا، اور آپ کو فائدہ ہوگا، بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اگر آپ، میں تو پہلے بول دیا میں نے، اگر آپ جاگ کے بیٹھیں گے تو پھر میں بھی جاگ کے بیٹھوں گا۔ حضرات گرامی، میں عرض کر رہا تھا، ٹانگے والا 100 روپیہ کمائے، رکشے والا 200 روپیہ کمائے، زیادہ پیسے کس نے کمائے؟ زیادہ پیسے کس نے کمائے؟ زیادہ پیسے رکشے والے نے کمائے، مگر ٹانگے والا 100 روپیہ کماتا ہے، تھوڑے پیسے کماتا ہے، 50 روپے وہ خرد و نوش کا سامان گھر میں آتے ہوئے شام کو لے آتا ہے، اور 50 روپے اپنی پاکٹ میں جمع کر لیتا ہے۔ رکشے والا سارے دن پیسے کمائے 200 روپیہ، گھر میں جب شام کو لوٹا 50 روپے کا دودھ لے آیا، 50 روپے کا فروٹ لے آیا، 50 روپے کا گیہوں لے آیا، 50 روپے کا گوشت یا سبزی لے آیا۔ پیسے کتنے لگ گئے اس کے؟ 200 روپیہ لگ گیا۔ جب وہ رکشے والا پیسے زیادہ کمانا جانتا ہے، بچانا نہیں جانتا۔ رکشے والا پیسے زیادہ کمانا جانتا ہے، بچانا نہیں جانتا۔ ٹانگے والا پیسے تھوڑے کماتا ہے۔ توجہ کریں، توجہ کریں، آپ کو سمجھ آئے گی جب پوری بات کو سنیں گے تو۔ رکشے والا پیسے کمانا جانتا ہے، بچانا نہیں جانتا۔ ٹانگے والا پیسے تھوڑے کماتا ہے، مگر کمانا بھی جانتا ہے، بچانا بھی جانتا ہے۔ سبحان اللہ، کمانا بھی جانتا ہے، بچانا بھی جانتا ہے۔ اور
सर्दी लग गई। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, दरबार अली पर सईदा शरीफ, शहंशाह अली पर सईदा शरीफ, तेरा पीर मेरा पीर, तेरा पीर मेरा पीर, तेरा पीर मेरा पीर। रक्षे वाला पैसे कमाना जानता है, बचाना नहीं जानता। ताके वाला पैसे कमाना भी जानता है, बचाना भी जानता है। पैसे थोड़े कमाता है मगर बचाना भी जानता है। पैसे थोड़े कमाए, बचाना भी जानता है। ऐसे हैं कुछ ऐसे लोग जो नमाज पढ़ते हैं तो जबरदस्त, नमाज के अंदर कोई फर्क नहीं। फजर पढ़ी तो सुभान अल्लाह, सारी जिंदगी कभी छोड़ी नहीं। जोर पढ़ी तो कभी छोड़ी नहीं। असर मगरिब में शाह पढ़ी कभी छोड़ी नहीं। नमाज पढ़ी तो यकीनन कभी उसके अंदर नक्स नहीं आने दिया। खुशबू और खुशबू के साथ नमाज पढ़ी, कभी भी नमाज को भूला नहीं। नमाज पढ़ना जानता है मौलवी, जैसे कि वो शैतान नमाज पढ़ना जानता था, बचाना नहीं जानता। उसका जो चेला है वो आज भी नमाज पढ़ना जानता है, बचाना नहीं जानता। पढ़ना जानता है, बचाना नहीं जानता। जैसे कि वो पढ़ना जानता है, बचाना नहीं जानता था, मरदूद हो गया क्योंकि उसकी नमाज बेनक्स थी। उसकी नमाज हर जो जिसके अंदर मजबूती थी, पुख्तगी थी, जो नक्स था, जो उसका लुबे लबाब था, वो हासिल ना कर सका। नमाज पढ़ना जानता था, बेमकसद नमाज, बेमकसद नमाज पढ़ना जानता था। नमाज बचाना नहीं जानता था, बचाना नहीं जानता था। मगर वो टांगे वाला नमाज पैसे कमाना भी जानता है, बचाना भी जानता है। मौलवी, खुश्क मौलवी, बदमज़ा मौलवी नमाज पढ़ना जानता है, सजदे करना जानता है, रुकू सजूद क्या तशहहुद सलाम पढ़ना जानता है। नमाज का एक एक अरकान सही तरीके के साथ अदा करना जानता है। नमाज को कभी नहीं भूलता, सारी जिंदगी नमाज जोरदार पढ़ी और नमाज पढ़ना जानता है, बचाना नहीं जानता। पढ़ना जानता है, बचाना नहीं जानता। पढ़ना जानता है, नक्शे वाला कमाना जानता है, बचाना नहीं जानता। और टांगे वाला वो कमाना भी जानता है, जमा करना भी जानता है। जो टांगे वाले ने पैसे कमाए, 50 रुपए अपनी पॉकेट में जमा कर लिए। जो 50 रुपए रोजाना जो जमा करता है ना, उसे कहते हैं बचाना, उसे कहते हैं कायम करना। कायम करना किसे कहते हैं? बचाना। बचाने को क्या कहते हैं? कायम करना। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है नमाज पढ़ो, नहीं क्या करो? अल्लाह फरमाता है बचाओ, कायम करो, नमाज कायम करो। हर समझदार आदमी, जी शऊर आदमी वो मुझे बताओ तो सही, वो तो समझ आएगा ना कि नमाज पढ़ेगा नहीं तो बचाएगा क्या? वो पैसे कमाएगा नहीं तो बचाएगा क्या? पहले पैसे, अगर पैसे कमाए नहीं तो वो क्या काग बचाएगा? वो पहले पैसे कमाएगा। अल्लाह फरमाता है नमाज कायम करो, बचाओ, कायम करो, बचाओ, बचाओ। अल्लाह फरमाता है इसलिए मैं कहता हूं कि बचाओ, क्योंकि पहले कमाओगे तो बचाओगे ना, कमाओगे तो बचाओगे ना। अल्लाह फरमाता है नमाज पढ़ो, बचाओ, और नमाज पढ़ोगे तो बचाओगे ना, नमाज पढ़ोगे नहीं तो बचाओगे हाँ। अल्लाह क्या फरमाता है? वाक़ई उसे नमाज कायम करो। या अल्लाह तूने नमाज कायम करने का हुक्म दिया, पढ़ने का हुक्म नहीं दिया। अल्लाह फरमाता है पढ़ने का हुक्म देता ना तो जितने बाद मज़हब बाद अकीदा वो सारे के सारे नमाज पढ़ते रहते, पढ़ते रहते, पढ़ते रहते।
پڑھتے رہتے اور پڑھنے کے بعد وہ کامیاب اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں. وہ سمجھتے کہ ہم تو کامیاب ہو گئے, ہم تو کامیاب ہو گئے ہیں, کیونکہ اللہ نے فرمایا نماز پڑھو. ہم پڑھتے رہے, ہم پڑھتے رہے, اس لیے ہم تو کامیاب, اللہ کے حکم کو مان لیا, ہم تو کامیاب ہو گئے. اللہ فرماتا نہیں, نماز پڑھنے کا حکم نہیں دیتا, نماز بچاؤ, اور پڑھی ہوئی نماز کو پڑھو گے تو پھر بچاؤ گے نا. ہر آدمی بیوقوف سے بیوقوف نہیں آدمی, وہ بھی سمجھتا ہے کہ پیسے کماؤں گا تو بچاؤں گا, نماز پڑھوں گا تو بچاؤں گا, اور پڑھوں گا نہیں تو بچاؤں گا کیا, کماؤں گا نہیں تو بچاؤں گا کیا. معلوم کیا ہوا؟ ہاں, جب میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا مولا نماز بچانے کا طریقہ کیا ہے, اللہ کریم نے ارشاد فرمایا علی گڑھ سیدنا شریف چلے جاؤ, پیر جماعت علی کے پاس چلے جاؤ, جا کے ان سے پوچھو کہ نماز کو بچانا کیا ہے. آپ جانا ہے تو دادا حضور چلے جاؤ, خواجہ اجمیر میں چلے جاؤ, بابا فرید کے پاس چلے جاؤ, جاؤ جا کے پوچھو کہ نماز کو کیسے بچانی ہے. یا اللہ تو ہی فرما دے, تجھے تو سارے ہی مانتے ہیں, سارے ہی مانتے ہیں, اپنے بھی مانتے ہیں, بگانے بھی مانتے ہیں. یا اللہ تو ہی فرما دے نا کہ قائم کیسے ہوتی ہے نماز, نماز پڑھی ہوئی نماز بچتی کیسے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا پڑھی ہوئی نماز کو بچانا چاہتے ہو, پڑھی ہوئی نماز کو بچانا چاہتے ہو تو پھر میرے محبوب کے غلام بن جاؤ. رسول اللہ کی غلامی کا پٹا گردن میں ڈال لو, کیونکہ وہ نماز پڑھنا جانتا تھا. ایک نبی کا بے ادب ہو گیا, نبی کی تعظیم نہیں کی. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ابا واستكبر وكان من الكافرين. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب میں نے بولا تھا نا تو سارے ملائکہ وہ تعظیمی سجدے کے لیے سب گرتے مگر الا ابلیس, سوائے ابلیس, سوائے ابلیس, الا ابلیس, سوائے ابلیس, الا ابلیس ابا واستكبر وكان من الكافرين. اللہ فرماتا ہے میں ان کو کافر کر دیا, مشرک ہو گیا. میں یہاں پہ آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں, کیا وہ نماز ٹھیک نہیں پڑھتا تھا, وہ کافر اس لیے ہو گیا؟ نماز اللہ فرماتا پڑھو تو وہ پڑھتا تھا. اللہ کہتا تھا کہ میری توحید کا پرچار وہ کرتا رہا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا میری سمدیت, میری خالقیت, میری رازقیت کا پرچار وہ کرتا رہا. اللہ کی توحید کا پرچار کرنا جانتا تھا, سجدے کرنا جانتا تھا, رکوع کرنا جانتا تھا, تشہد پڑھنا جانتا تھا, ثنا پڑھنا جانتا تھا. یقیناً اللہ کی عبادت جو کچھ اللہ کہتا وہ کرنا جانتا تھا, کرتا رہا. ساری زندگی اس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی. یا اللہ آپ تیرا حکم نہیں مانا اس لیے کافر ہو گیا. اللہ فرماتا ہے ایسے نہیں, میرا حکم تو آپ بھی نہیں مانتے. میرا حکم تو مثال کے طور پہ شکیل بھائی کی اللہ کا حکم نہیں مانتے, اللہ کا حکم تو قبلہ بھی نہیں مانتے, اللہ کا حکم تو تفسیر شاید بھی نہیں مانتا. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کا حکم تو آپ بھی نہیں مانتے. اللہ فرماتا ہے نماز پڑھو, ہم سے اکثر نمازیں رہ جاتی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے روزے رکھو, ہمارے روزوں میں اکثر روزے رہ جاتے ہیں. اللہ فرماتا ہے کہ مثال کے طور پہ سجدہ کرو, اللہ فرماتا ہے قربانی کرو. اللہ کہتا ہے مثال کے طور پہ زکوٰۃ دو, اللہ فرماتا ہے حج کرو. کتنے لوگ ہیں جن کے پاس پیسے بھی ہیں حج نہیں کرتے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو سبحان اللہ صاحب عقائد ہیں, صدقہ خیرات کرو اور زکوٰۃ نہیں دیتے. کتنے لوگ ہیں جو تندرست صحت یاب بھی ہیں, نماز نہیں پڑھتے, تندرست بھی ہیں, صحت یاب بھی ہیں, جو روزے نہیں رکھتے. اللہ کا حکم سارے مانتے ہیں, اللہ کا حکم سب مانتے ہیں. جب میں کہوں کہ کوئی بھی ایسا آدمی نہیں جو اللہ کے حکم کو ٹھکرائے, ایک بھی بندہ نہیں نکلے گا. کسی نہ کسی حوالے سے ہم اللہ کے حکم کو نہیں مانتے. اللہ کے حکم کو نہیں مانتے تو ہم کافر ہو گئے. اللہ کے حکم کو نہیں مانا پھر بھی کافر, پھر بھی مسلمان. یہ کیا مسئلہ ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرا حکم تو بڑی دنیا نہیں مانتی, تو وہ سارے کے سارے کافر ہو گئے. نہیں, یہ بات نہیں ہے کہ میرا حکم تھا اس لیے سجدہ نہیں کیا تو وہ تب کافر ہو گیا. نہیں, اللہ نے فرماتا ہے ان کو ٹائم دیا,
اس کو موقع دیا صفائی کا ٹائم، جو دعا ہوتا ہے نا شہادتی ہوتا ہے، اس کو جو اوپر بیٹھے ہوتے ہیں جج صاحبان، تو وہ مثال کے طور پہ صفائی کا ٹائم دیتے ہیں کہ جی آپ صفائی اپنی پیش کر سکتے ہیں، گواہی کے اندر آپ صفائی پیش کر سکتے ہیں، تو صفائی کا ٹائم اللہ نے بھی دیا۔ اچھا میں نے بولا تھا کہ سجدہ کرو، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ یہ صفائی کا ٹائم ہے نا، اگر اللہ فرماتا سجدہ کرو تو وہ اس نے سجدہ نہیں کیا تو وہ کافر ہو جاتا۔ اللہ نے فرمایا نہیں، میرے حکم کو نہیں مانا، سارے ملائکہ سجدے میں چلے گئے سوائے الا ابلیس، ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور وہ سوائے ابلیس کے سارے سجدے میں۔ چاہیے یہ تھا کہ اللہ کے حکم کو نہیں مانا، اسی ٹائم کافر، اسی ٹائم کافر نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفائی کا ٹائم دیا۔ ہاں کیوں نہیں تو نے سجدہ کیا؟ تو اس نے عقل کا وہ بندہ تھا، عقل سے کام لیا، عقل تو ہوتی شیطان ہے، عقل تو ہوتی شیطان ہے۔ اس نے کہا یا اللہ آدم کو پیدا کیا تو نے مٹی سے، پانی سے، مجھے پیدا کیا ہوا سے، آگ سے۔ آدم کو پیدا کیا مٹی سے، پانی سے، مجھے پیدا کیا آگ سے، ہوا سے۔ مٹی اوپر سے نیچے آتی ہے، پھینک کے دیکھو نیچے آتی ہے، جتنی اونچی پھینکو گے پھر نیچے آتی ہے۔ پانی نیچے اوپر پھینکو وہ بھی نیچے آتا ہے، جو اوپر پانی بادلوں کا آتا ہے وہ بھی نیچے آتا ہے۔ مٹی نیچے آتی ہے، مٹی پستی کی طرف آتی ہے، پانی پستی کی طرف جاتا ہے۔ اور یہ آدم کو تو نے بنایا مٹی سے، پانی سے، یہ پستیوں کی طرف جاتا ہے۔ یا اللہ تو نے مجھے آگ سے، ہوا سے، آگ نیچے سے اوپر جاتی ہے، ہوا نیچے سے اوپر جاتی ہے، میں اس سے افضل ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ کیا ہوا؟ کافر کیوں ہوا؟ کافر کس لیے ہوا؟ اس نے اپنی بات تو اس نے ٹھیک کی، بات تو غلط نہیں کی اس نے۔ ایسے ہی ہے، پانی اوپر سے نیچے آتا ہے، پستی کی طرف آتا ہے، مٹی پستی کی طرف آتی ہے۔ یقیناً آگ نیچے سے اوپر، پانی، ہوا نیچے سے اوپر جاتی ہے، اس میں شک نہیں ہے، بات بالکل ٹھیک ہے۔ مگر اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے افضل ہوں، کیونکہ یہ پانی نیچے، مٹی نیچے کی طرف، پستی کی طرف جاتی ہے، ہوا اوپر کی طرف، آگ اوپر کی طرف، میں اس سے بہتر ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا پھر دیکھ لے۔ اس نے کہا ہاں کہ اللہ میں سجدہ نہیں کرنے والا، تو اپنے بارے میں کیا تو سجدہ کرنے کے لیے تیار ہوں؟ تو آپ نے یہ حکم دیا تو ساری زندگی سجدے ضرور کروں گا، کبھی کام نہیں کروں گا۔ مگر یہ مٹی کا بنایا ہوا بت، پانی کا، مٹی کے ساتھ پانی کے ساتھ بنایا ہوا یہ سٹرکچر، اور اس سے تو کہتا ہے، اللہ فرماتا تجھے شرم نہیں آتی؟ دیکھ کہ میں مٹی اور پانی کو سجدہ تو نہیں کروا رہا، یہ تو میں نے اپنا نور، اپنے نور سے نور لے کر، نور محمدی اس سٹرکچر کے اندر رکھا ہے، میں تو سجدہ اس کو کروا رہا تھا۔ اس نے کہا یا اللہ تیرے لیے سجدے ہیں، تیری لیے عبادت ہے، بندگی کروں گا تو تیری کروں گا، سجدہ کروں گا تو تیرا کروں گا، عبادت کروں گا تو تیرے لیے، بندگی تیرے لیے، سجدہ تیرے لیے، نمازیں تیرے لیے، عبادت تیرے لیے۔ اس کے سامنے بالکل بھی نہیں، بالکل بھی نہیں۔ جب ایسے جو کہ میں سے بہتر ہوں، میں سے بہتر ہوں، جب یہ بات ہوئی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا فاخرج، دفع ہو جائے، نکل جا، اب تو کافر ہو گیا۔ کافر کیوں ہوگا؟ اللہ کے حکم کو وہ مانتا تھا، اللہ کے سامنے سجدہ رہے ساری زندگی، عبادت، ریاضت، زہد و تقوی، شب بیداری، یقیناً اس کے سجدے خالص سجدے، اس کی عبادت بڑی زوردار عبادت، مگر اللہ نے اپنی خالص عبادت کرنے والے کو کافر کر دیا۔ خالص عبادت کرنے والے، اللہ کی خالص عبادت، جس عبادت کے اندر کوئی مکسنگ، کوئی ملاوٹ نہیں، اس کو کافر کر دیا۔ الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، اور ہو گیا وہ کافروں میں سے۔ یا اللہ کافر کیوں کیا تو نے؟ اللہ نے فرمایا اس لیے کہ میرے نبی کی
میرے لیے تو سجدے کرنے والے اللہ کے اللہ فرماتا ہے میرے فرشتے بہت ہیں. لاحق و حساب سمندر کے سارے سمندر کے قطرے بن جائیں ان سے بھی زیادہ میرے فرشتے ہیں. آسمانوں سے بارش آتی ہے اور بارش کے قطروں سے بھی زیادہ میرے فرشتے موجود ہیں. درختوں کے پتے کم ہیں, میرے فرشتے زیادہ ہیں. زمین کے ذرے تھوڑے ہیں مگر میرے فرشتے زمین کے ذروں سے بھی زیادہ ہیں. عبادت ریاضت روز و تقوی شبیداری کرنے والی نعمت آپ کے حمدات مانگری حال میں انگلی حال میں سگری یہ کافی ہے. تمام جاندار میں جان سب میری عبادت کرتے ہیں, میرا ذکر کرتے ہیں, مجھے اس بات کی ضرورت نہیں ہے. میں تو آپ کو بولا ہے کہ کیوں نہیں سجدہ کیا, کہتا میں اس سے بہتر ہوں, تیرے سامنے سجدہ کرنے کے لیے تیار ہوں, اس کے سامنے نہیں کرنے والا. اور پھر دیکھو آج سے ہزاروں برس پہلے جیسے وہ تیار تھا آج کا مولوی بھی اتنی جگہ پہ تیار ہے. جتنی جگہ پہ وہ تیار تھا آج کا مولوی بھی اسی جگہ پہ اتنا ہی تیار ہے. وہ کہتا ہے تجھے مانوں گا, یہ بھی کہتے ہیں صرف تجھے ہی مانوں گا. وہ کہتے ہیں یا اللہ مدد صرف تیری مدد چاہیے, یہ بھی کہتے ہیں صرف تیری ہی مدد, تیری مدد کے علاوہ یا اللہ مدد کے علاوہ کوئی دوسرا مددگار نہیں. ہاں یا اللہ صرف تیرا ہی آسرا ہے, تیرے علاوہ کوئی دوسرا نہیں. یہ بھی کہتے ہیں یا اللہ تیرے علاوہ کوئی دوسرا لائق نہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے وہ کرتا تھا ایسے ہی یہ بھی کرتا ہے. اگر آج بھی شیطان کو بولو کہ تو اللہ کی حضور میں معافی مانگ لے, توبہ کر لے, تو اللہ کو مان آج بھی کر دوں, آج بھی کہتا ٹھیک ہے میں ایسے ہی کروں. مگر اس کو آج بھی بولا جائے کہ اگر مثال کے طور پہ نبی کی تعظیم, وہ کہتا بالکل نہیں, کیونکہ میں بہتر ہوں, میں افضل ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ تو فرماتا تجھے پتہ نہیں یہ میرے محبوب کا نور میں نے اس کے اندر رکھا ہے, اور جب روح پھونکی گئی تو تب بولا. روح پھونکنے سے پہلے نہیں, روح پھونکی گئی تو تب بولا کہ کر سجدہ. اس نے تعظیم نبی کی تعظیم نہیں کی. نبی کی تعظیم اگر آدم کی تعظیم نہ کی جائے تو 6 کروڑ سال کے سجدے مردود ہو جاتے ہیں. اگر نبی کی تعظیم مولوی نہ کرے تو 40 سال کی بات حضرات گرامی. آج بھی بچوں کو استاد فرشتوں کو پڑھانے والا اگر فرشتوں کو پڑھانے والا اس کی عبادت اللہ مردود کر سکتا ہے تو کیا بچوں کو پڑھانے والا اس کی عبادت مردود نہیں ہو سکتی؟ فرشتوں کا امام بیت المعمور کا امام اگر اس کی عبادت تباہ و برباد ہو سکتی ہے تو بیت اللہ شریف کا امام اس کی عبادت مردود نہیں ہو سکتی. توجہ ہے نا؟ بیت المعمور کا امام ہو, فرشتوں کو نمازیں پڑھانے والا, فرشتوں کا استاد, اگر اس کی عبادت برباد ہو سکتی ہے, مردود ہو سکتی ہے, تو پھر وہ مسجد نبی کا امام ہو, بیت اللہ شریف کا امام ہو, یا عیسائی مسجد کا امام ہو, فیصل مسجد کا امام, لال مسجد دہلی کا امام, کسی بھی مسجد کسی بھی مثال کے طور پر امام ہو, اللہ اس کی بھی عبادت مردود کر سکتا ہے. ہو سکتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کیا کہتا تھا, وہ کہتا تھا میں بہتر ہوں, میں افضل ہوں. اور یہ بھی کیا کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں کہ ہم بھی بہتر ہیں, اور یا اللہ تو اپنے لیے سجدہ کروا تو کروں گا, یا اللہ تو اپنی نماز پڑھا تو پڑھوں گا, یا اللہ تو اپنی بندگی کروا تو کروں گا, یا اللہ تو اپنی عبادت کروا تو کرنے کے لیے تیار ہوں, سجدہ کروا تو کرنے کے لیے, رکوع کرو تو رکوع کرنے کے لیے تیار. یا اللہ تیری الوہیت, تیری
مگر اس کے حضور نہیں جھکنے والا، یہ مٹی کا، یہ پانی سے، یہ مٹی سے نہیں، یہ بشر ہے، بشر ہے، یہ بشر ہے، نہیں، بالکل نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میری نمازوں میرے سجدوں کی تو بات ہی نہیں ہے، تو نے میرے نبی کی تعظیم نہیں کی، نبی کی تعظیم نہیں کی، اس لیے مردود ہو گیا۔ معلوم یہ ہوا کہ بچوں کو پڑھانے، استاد فرشتوں کو پڑھانے والے کی عبادت 6 کروڑ سال کی عبادت مردود ہو سکتی ہے، اور بچوں کو پڑھانے والے مولوی کی عبادت 40 سال کی وہ بھی مردود ہو سکتی ہے، 80 سال کی عبادت بھی مردود ہو سکتی ہے۔ حضرات گرامی، تو اجازت پھر ہم کیا کریں؟ پڑھی ہوئی نماز کو کیسے بچائیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پڑھی ہوئی نماز کو بچانا چاہتے ہو جیسے کہ جماعت علی نے بچائی پڑھی ہوئی نماز، داتا محمد سے میری مسجد اندر ثانی خواجہ میری بابا فرید جیسے انہوں نے بچائی، ان کے نقشے قدم پہ چلنا شروع کر دو اور ان کے کہنے کے اوپر عمل کرنا شروع کر دو، ان کے پیچھے لگ جاؤ، ان کے دعوت کے ساتھ وابستہ ہو جاؤ، اور تیری پڑھی ہوئی نمازیں بھی بچ جائیں گی تیرے کیسے؟ اللہ فرماتا ہے میرے محبوب کی غلامی کا پٹا، محبوب کی غلامی کا پٹا اپنی گردن میں ڈالو، رسول اللہ کی محبت کا پٹا اپنی گردن میں ڈالو۔ جب محبوب کی غلامی کا پٹا میرے اپنے گلے میں ڈال لو گے، رسول اللہ کے غلام ہو جاؤ گے، تو تیرے ناقص سجدے ہوئے ناقص سجدے ناقص کامل نہیں، تیرے ناقص سجدے ہوئے ٹوٹے پھوٹے سجدے ہوئے میں تاکہ قبول کر دو۔ محبوب کی غلامی تیرے سینے میں ہوئی تو تیرے ناقص سے ناقص روزے بھی قبول کر لوں گا۔ اگر محبوب کی غلامی کا پٹا تیری گردن میں آ گیا تو سبحان اللہ تیرے ناقص سے ناقص حج، روزہ، زکات، خیرات، قربانی اللہ فرماتا نقص والی ہوئی تو مگر شرط یہ ہے کہ میرے محبوب کے غلام بن جائے، رسول اللہ کی غلامی کا پٹا گردن میں ڈال لو تو تیرے روزے بھی بچ جائیں گے، تیرے ٹوٹے پھوٹے سجدے بھی بچ جائیں گے، تیری نمازیں بھی۔ حضرات گرامی، واقعی وہ سلام پڑھنے کا حکم نہیں دیتا، یہ نہیں کہتا پڑھو، کیونکہ پڑھنے کا حکم دیتا تو یہ سارے کا امام سارے پڑھتے رہتے اور سمجھتے ہم کامیاب ہیں، مگر اللہ فرماتا ہے پڑھی ہوئی نماز کو بچاؤ، پڑھی ہوئی نماز کو بچاؤ اور محبوب کی عزت کرو، محبوب کی غلامی کا پھٹا گردن میں ڈالو، محبوب کا عزت کرو، محبوب کی ہر نسبت کا احترام کرو، اور محبوب کے گھر والوں کا بھی ادب کرو، محبوب کے گھر والوں کا بھی ادب کرو، اور حضور کے غلاموں کا بھی ادب کرو، اور جب سب کا ادب کرو گے تو تیری نمازیں بھی قبول، تیرے روزے بھی قبول، تیرے حج، زکات، خیرات سب۔ تکبیر، اللہ اللہ کے گرامی، ٹائم کافی ہو گیا، سمجھ نہیں آئی، تو بہرحال میرا کہنے کا مقصد میں آگے بات کرتا ہوں کہ نماز، یہ تو صرف بتایا ہے کہ نماز قائم کیسے ہوتی ہے۔ نماز قائم ہوتی ہے، نماز پڑھنے سے قائم نہیں ہوتی، نماز پڑھنے سے قائم نہیں ہوتی، پڑھنے سے قائم ہوتی تو جتنے بے ایمان وہ سارے کے سارے نماز پڑھتے رہتے تو قائم ان کی بھی ہو جاتی۔ اللہ فرماتا ہے قائم کرنا چاہتے ہو نا، قائم صرف ایک ہی صورت ہوگی کہ میرے محبوب کو دل و جان سے مان لو، محبوب کی غلامی کا پٹا اپنی گردن میں ڈالو، نقص والے سجدے بھی قبول، مجھے ساری عبادتیں بھی قبول۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا تیرا روزہ قبول کروں نہ کروں میری مرضی، تیرا حج قبول کروں نہ کروں میری مرضی، تیرا زکات قبول کروں نہ کروں تیری قربانی قبول کروں، ہے نا ایسی بات؟ کوئی مولوی کہہ سکتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ
اللہ یقیناً نماز قبول کرے گا۔ اللہ کیا فرماتا ہے؟ تو عبادت کرتا رہے، قبول کرو نہ کرو میری مرضی، قبول کرو نہ کرو میری مرضی۔ مگر اللہ فرماتا ہے اگر قبول کروانا چاہتے ہو تو پھر جو میرے اسٹیشن، جو میرے بندے ہیں، جو میرے پیغمبر ہیں، جو میرے اولیاء اللہ ہیں، جو نبی کے گھر والے دار والے، مبارک ہو آپ کو۔ اللہ کی قسم میں اکثر کہتا ہوں، سنیوں کو مبارکباد دیتا ہوں، اور مبارک ہو آپ کو سنیوں۔ بھئی ہم گناہگار تو ہیں، ہم اب کہتے ہیں ہم اللہ کے ولی ہیں، ہم گناہگار تو ہیں، ہم گناہگار تو ہو سکتے مگر بے ادب نہیں ہو سکتے، گناہگار ہو سکتے بے ادب نہیں ہو سکتے۔ الحمدللہ سنی شکر ہے، مبارک ہے، نہ تو آپ رافضی ہیں نہ آپ خارجی ہیں، نہ آپ رافضی ہیں نہ آپ خارجی ہیں۔ کچھ ایسے لوگ جو صحابہ اکرام کو گالیاں دیتے ہیں، کچھ ایسے لوگ جو اہل بیت کے حال کے خلاف بکواس کرتے ہیں۔ کوئی نبی کی ذات کو نہیں مانتا، کوئی مانتا تو ہے مگر نقص ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے۔ الحمدللہ سنیوں، سنی وہ سنی ہے جو حضور کے در کے گدا کرتا ہے۔ ہم حضور کے اصحاب کے غلام، حضور کے گھر والوں کے نوکر ہیں، اور حضور کے گھر والے، حضور کی آل اولاد ان کے نوکروں کے بھی نوکر ہیں۔ حضور کی ہر نسبت کے ساتھ سنی ادب کرنے والے ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو بھی ادب سکھاتے ہیں، بے ادبی نہیں سکھاتے۔ وہ جتنے بد مذہب بد عقیدہ ہے وہ بے ادبی سکھاتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ بیعت حال کو مانو، اصحاب رسول کو چھوڑ دو، کوئی اصحاب رسول کو ماننے کی بات کرتا ہے، اہل بیعت حال کو چھوڑ دیتا ہے، اور سنی تو اللہ کی حجت کو مانتا ہے، رب کی ربوبیت کو مانتا ہے، سمد کی سمدیت کو مانتا ہے، خالق کی خالقیت کو مانتا ہے، اور خلیفوں کی خلافت کو مانتا ہے، علی کی شجاعت کو مانتا ہے، حسین کی شہادت کو مانتا ہے، اور پیر لسانی کی کرامت کو مانتا ہے۔ تو سب کو مانے وہ آنے سنت و جماعت، اسے کہتے ہیں سنی بریلوی۔ سنی ادبی بریلوی کسے کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں جو سب کا تابع دار، جو سب کا غلام ہو۔ ہم بے ادب نہیں ہیں، الحمدللہ ہم بے ادب نہیں ہیں، اور اہل سنت و جماعت کے یہ تو علیحدہ بات ہے نا، ٹائم آئے گا تو پھر بتاؤں گا کہ یہ اہل سنت و جماعت جنتی کس نے بولا؟ تیرے میرے نبی نے بولا۔ جتنے فرقے فرقی ہیں، اللہ کی قسم سنیوں، یہ فرقے فرقیوں کے بارے میں ایک ٹائم آئے تو بتاؤں گا آپ کو۔ اہل سنت میرے آقا نے فرمایا ایک فرقہ جنتی ہوگا جس کا نام اہل سنت و جماعت۔ میرے آقا کا فرمان، آپ نے فرمایا کہ ایک فرقہ جنتی، میرے 73 فرقے ہوں گے میری امت کے، اور 72 فرقے ناری ہوں گے، جہنمی ہوں گے، دوزخی ہوں گے، ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ اور حضور کے ہاتھ باندھ کے عرض کیا، بولا یا رسول اللہ اس کی پہچان؟ آپ نے فرمایا وہ میرے نقشے، میرے ساتھ کے نقشے قدم پہ ہوں گے۔ مختصر کرنا بڑی لمبی بات ہے، آخری بات کہہ رہا ہوں۔ پھر پوچھا گیا یا رسول اللہ وہ خوش نصیب فرقے کا نام بھی بتا دیجیے، یہ تو نشانی یہ بتائی ہے نا، نام بھی بتا دیجیے کہ وہ خوش نصیب فرقے کا نام کیا ہے جو جنتی گروہ ہے۔ آپ نے فرمایا اس کا نام ہے آل سنت۔ یہ حضور کی زبان سے نکلا، یہ میرے آقا کی حدیث مبارکہ ہے۔ الحمدللہ سنیو، آپ کے بارے میں کیوں اس لیے آپ کے بارے میں فرمایا میرے آقا نے کہ حضور کے ذات کے ساتھ بھی ادب کرتے ہیں، اور حضور کے دار والوں کے بھی غلام ہیں، حضور کے دار والوں کے بھی حضور کی ہر نسبت کے ساتھ ہم پیار کرتے ہیں۔ وہ بے ادب کوئی اور ہے، ہم بے ادبی نہیں کرتے، ہم محبت والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز کو بچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ کو پتہ
کہ نماز بچتی کیسے ہے؟ سمجھ آتی ہو؟ اگر تھوڑی سی کمی رہ گئی تو ایک بات اور بتا دیتا ہوں کہ جب حضور کی محبت سینے میں رکھ کے نماز پڑھو گے، اللہ کی قسم اللہ تیری نماز قبول کر لے گا۔ حضور کی محبت سینے میں رکھ کے روزہ رکھو گے، تیرا روزہ قبول۔ وہ بدبخت ہیں وہ لوگ، وہ پاگل ہیں، اللہ کی قسم وہ بد نصیب ہیں وہ جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ وہ بدبخت ہیں، وہ پاگل ہیں۔ اور میں کہتا ہوں سنیوں کا یہ درد ہے، سنیوں کا یہ عقیدہ ہے، اور نماز پڑھتے نبی کا خیال نہ آئے تو سنیوں کی نماز ہوتی ہے۔ اس کی تفصیل تو پھر بتائیں گے، یا اگر آپ مجھے بتائیں کبھی زندگی میں ٹائم ملا تو پھر آپ نے بتانا ہے کہ یہ جو میں نے بات کی ہے کہ سنیوں کی نماز بچتی کیسے ہے اور کیسے اللہ مہربان ہوتا ہے اور نبی کا خیال آتا ہے۔ یاد رکھنا ہے آپ نے، نبی کے خیال سے نماز بچ جاتی ہے یا ٹوٹ جاتی ہے۔ اس کے اوپر انشاءاللہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ پھر بات کریں گے، اسی بات کے اوپر اہتمام کرتے ہیں۔ وما اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللهم صل على سيدنا ربنا ظلمنا انفسنا۔ اے میرے پروردگار اور حاضرین ناظرین سامنے تیری بات میں توازن سارے بھوکے ہوئے رکھا نہیں لاج بنا۔ اے میرے مولا جڑے دور تو آئے نے، جڑے قریب تو آئے نے، محبوب کی عزت و عظمت دا صدقہ، اے میرے مولا ساڈے چھوٹے تے بڑے گناہاں نوں معاف فرما۔ اچانک صاحب نسیان قسم ساڈے کو روز خطاواں، روز غلطیاں، روز کمیاں ساڈے کو ہو جاندیاں نے، للہ اپنے پیاریاں دا صدقہ سانوں معاف فرما۔ اے میرے مولا ساری نمازاں قبول فرما۔ اے میرے مولا ساری نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا سانوں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما، عبادت میں دل لگان کی توفیق عطا فرما، اپنے والدین کی تابعداری کرنے کی توفیق عطا فرما، بزرگ دین کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، مذہب حق اہل سنت و جماعت کے قائم دائم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے مولا کریم جڑے بیمار نے صحت کاملۃ العاجل عطا فرما، یہ اولادن اولاد نرینہ اولاد صالح، یہ ہدایت مہدائی فرما، حضور کی غلامی دا پتہ نصیب، حضور شاہ رسانی کی خاص نظر رحمت اور انہوں نے نقش قدم کے چلن کی توفیق عطا، سارے کلام میں تمام روحانی جسمانی بیماریاں تو محفوظ، آفات و بلیات و محفوظ، شرع شیطانہ حاصلہ بیمانہ منافقہ تو محفوظ، جڑے کے دوستان کام میں دل میں سکھ نے کسی طریقے نہ بھی میرے بھائیوں نے اہتمام انتظام کیا ہے، میرے مولا انہوں نے کاروبارہ کی برکت، رزق کی برکت، مال کی برکت، اولادہ کی برکت عطا، جڑیاں کمیاں نے سونے مال کو میں کرنی